الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله قويا عزيزا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي عليه السلام: أصدقهم حياء عثمان، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اسلام کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی سے وابستہ ہے. اور اگر یوں کہا جائے کہ نبی کو اگر تم نے آئینہ میں دیکھنا ہو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت کو اور سیرت کو، ظاہر کو اور باطن کو، اول کو اور آخر کو، ابتدا کو اور انتہا کو اگر دیکھنا ہو تو اس کا پلیٹ فارم صرف اور صرف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صحابہ کرام سے دائیں بائیں ہونے والا قرآن اور اللہ کے نبی کے تمام طریقے اور تمام انبیاء کی زندگی سے دور بھاگ جاتا ہے. اصحاب رسول کا میدان دنیا کے ہر میدان کو زرخیز کرتا ہے، اور دنیا کے سوا آسمان بھی ان صحابہ پہ فخر کرتا ہے. ان صحابہ میں وہ صحابہ بھی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے، اور اس میں ایک نام سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کا آتا ہے، جن کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے. اور یہ نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، ایک کا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور دوسری کا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ دونوں بیٹیاں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں رہی. آپ کی زندگی میں ایک دعا تھی: اللہم احینی سعیدا و امیتنی شہیدا. یا اللہ مجھے زندگی میں سعادت نصیب فرما اور میری موت میں بھی شہادت نصیب فرما. سعادت والی زندگی تب ہوتی ہے جب انسان کا خاندان اچھا ہو، رشتہ اچھا ہو، نسبت اچھی ہو، عزتیں اچھی ہوں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتے ہیں، اور بہترین عالی النسب آپ کا خاندان تھا. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہیں. آپ کے چچا نے جانوروں کی کھالوں میں آپ کو بند کر کے دبایا کہ ہرگز اسلام قبول نہ کرنا، کیونکہ سرمایہ دار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بڑی عزتیں تھی آپ کی. ساری دنیا کے مالدار طبقے آپ کی تمام دولت کو دیکھ کر بڑا فخر کیا کرتے تھے. لیکن اگر ایک دولت مند انسان اسلام قبول کرے اور اللہ کی رضا کی طرف آ جائے تو کافروں کو اور منافقوں کو زیادہ ڈر ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سعادت والی. چلتی سعادتوں میں ایک سعادت یہ تھی کہ رسول پاک کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا. بدر کے دوران جب رسول پاک واپس آئے تو حضرت عثمان غنی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، جن کا نام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نے آپ کو بدر کی فتح بھی عطا فرمائی، مگر ادھر سے بیٹی کا انتقال بھی ہو گیا، ہم دفن کر چکے ہیں، آپ مسجد نبی کے جانے کے بجائے جنت البقیع کے قبرستان میں گئے تو حضرت رقیہ کو دفن کر دیا گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قبر کھول کے آپ کو چہرہ دکھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اس بیٹی کو اللہ کے حوالے کرا، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ اس سے میری ملاقات کروائے گا۔ جب یہ انتقال ہو گیا، حضرت عثمان آنکھوں سے آنسو بہاتے، غمگین خفا ہوتے رہے، پریشان ہوتے رہے۔ حضور پاک اور دیگر صحابہ آپ کی حالات زندگی کو دیکھتے اور محسوس کرتے کہ آج عثمان پریشان ہے۔ اصل میں ان کی ایک بیوی نہیں تھی بلکہ وہ رسول پاک کی بیٹی بھی تھی، اور حضور کریم کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا اس کی جو عزتیں تھیں، عظمتیں تھیں، وہ نعمتیں تھیں، آج وہ اس سے دور ہو چکے ہیں، اور وہ سعادت ان کے ہاتھوں سے نکل گئی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وجہ سے اللہ نے ان کو نصیب فرمائی تھی۔ اور اوپر سے اللہ کی ذات بھی عثمان کے غم کو دیکھ رہی تھی، اور یہ ایسا صحابی تھا کہ جس کو فرشتے بھی اوپر سے ذو النورین کہہ کے آواز دیا کرتے تھے، اور فرشتوں کے ہاں بھی ان کا نام ذو النورین تھا، دو روشنیوں والا۔ آج ہم بیٹی کو روشنی نہیں کہتے، بیٹی کو معاشرہ تاریک کہتا ہے، بے فائدہ کہتا ہے، بیکار چیز کہتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ بیٹی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی۔ مگر میں قربان جاؤں رسول پاک علیہ السلام کی ان بیٹیوں پر جو حضرت عثمان کے ہاں آتی ہیں، اور حضرت عثمان کو یہ رتبہ ہے کہ آدم سے لے کے آج تک کوئی ایسا نبی نہیں ہے کہ جس کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں ہوئی ہوں، وہ صرف اور صرف سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی اس صحابی سے کیا محبت تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ نہانے جاتے تھے تو سیدھی کمر کر کے بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ میری شرمگاہ پہ کسی اور فرشتے کی نگاہ بھی نہ پڑ جائے۔ یاد رکھیے گا، حضور نے ایک دن فرمایا اگر میری 200 بیٹیاں ہوں تو میں ساری عثمان کے نکاح میں دے دوں، ایک چلی جائے دوسری دے دوں، وہ چلی جائے تیسری دے دوں، وہ چلی جائے چوتھی دے دوں، وہ چلی جائے پانچویں دے دوں۔ خدا کی قسم، ایک مقام پہ فرمایا 40 بیٹیاں ہوتی میں سیدنا عثمان ابن عفان کو دے دیتا ہوں۔ اللہ بھی اس سے حیا فرماتے ہیں، فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، میں محمد بھی اس سے حیا فرماتا ہوں۔ یہ بڑا شرمیلا، بڑی حیا والا، زمین کا فخر ہے، آسمان کا فخر ہے، تیسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ اور خدا کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، 18 ذی الحجہ جمعہ کا دن، حضرت علی پانی کی مشک بھر کے لا رہے تھے، کسی دشمن نے تیر مارا تو وہ مٹکا ٹوٹ گیا، اور حضرت علی روتے ہوئے آواز دے رہے اور اپنی پگڑی اتار کر حضرت عثمان کی طرف بھیجی، دیکھو یہ علی کی پگڑی ہے، یہ مت کہنا کہ صحابہ تمہاری مدد کو نہیں آئے تھے، میں پانی لے کر آیا مگر ان ظالموں نے آج مشکیزہ توڑ دیا، ورنہ میں میرے بیٹے حسن حسین، حضرت علی نے کبھی حسن پہ غصہ نہیں کیا، حسین پہ غصہ نہیں کیا، کیونکہ نبی پاک غصے سے منع فرماتے تھے اور آپ انتہائی پیار کرتے تھے۔ مگر حضرت علی نے حسن کو حسین کو تب ڈانٹا جب عثمان شہید ہو گئے، اور کہا کہ تم کہاں تھے کہ تم نے اپنا چچا شہید کروا دیا، جبکہ عثمان غنی کو 700 صحابہ نے کہا تھا آپ اجازت دیں ہم آپ کے لیے آڑ بنتے ہیں، دیوار بنتے ہیں اور دشمن کو نیست نابود کرتے ہیں، مگر آپ نے فرمایا نہیں، میرا نبی علیہ السلام کا شہر مدینہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، رحمت للعالمین کی چلنے کی جگہ ہے، آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ کی پیاری جگہ ہیں، آپ کے خوبصورت میدان ہیں، خوبصورت گلیاں ہیں، بہترین مسجد ہے، ریاض الجنہ ہے۔ عثمان اپنی ذات کے لیے یہاں پہ بدلہ نہیں لے گا، انتقام نہیں لے گا، خون کا قطرہ نہیں بہائے گا، کیونکہ میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا اے عثمان تیرے اوپر ایک وقت آئے گا، تیرے اوپر حملے ہوں گے، قتل کرنے کے لیے دنیا آئے گی،
مگر اپنی خلافت کے کرتے کو نہ اتارنا، خلافت اسلامی کی قمیض کو نہ اتارنا، خلافت اسلامی کے لبادے کو مت اتارنا، شہید ہو جانا، قربان ہو جانا۔ اور آپ نے فرمایا عثمان ابھی دروازے سے آئے گا، اس کو جنت کی بشارت دینا، عمر کو جنت کی بشارت دینا، ابو بکر صدیق کو بھی جنت کی بشارت دینا، مگر عثمان کو جب جنت کی بشارت دو تو عثمان کو بتانا کہ تیرے اوپر امتحان آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی اور تجھے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ حضرت عثمان ہے۔ ذو النورین، دو بیٹیاں، رقیہ کا انتقال ہوا تو کئی غم تھے، بیوی کا انتقال، رسول پاک کے داماد ہونے کا جو شرف تھا وہ ٹوٹ گیا، حضور پاک سے جو نسبت تھی اس میں کمی آ گئی، اور دعا فرمائی تھی اللہم احیینی سعیدا، میری زندگی میں سعادتیں آتی رہیں، سعادتیں آتی رہیں۔ تو یہ سعادت تھی کہ حضور پاک کی بیٹی اللہ نے میرے نکاح میں دے دی۔ پھر میرے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام حضرت عثمان کے پاس بیٹھتے، غم کا ازالہ کرتے۔ اللہ نے آسمان پہ فیصلہ کیا، اے حبیب دوسری بیٹی ام کلثوم ہے، اللہ اس کا نکاح عثمان سے کرنا چاہتے ہیں، لہذا حضور نے فرمایا میری دو بیٹیوں میں سے رقیہ کا نکاح آسمان سے زمین پہ ہوا اور ام کلثوم کا نکاح اللہ رب العزت نے عثمان کا آسمان پہ کیا۔ یہ دونوں شرف اللہ نے رسول پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے تھے۔ جب قحط سالی پڑی اور مدینہ میں کھانے کو ترس رہے، پینا نہیں، جانور بھوکے، قحط سالی ہیں، گندم نہیں، اناج نہیں، آٹا نہیں، کوئی چیز نہیں، سینکڑوں اونٹ لے کر جب عثمان غنی مدینہ کے اندر آتے ہیں، بہت بڑا بزنس مین ایک یہودی آیا، آ کے کہنے لگا یہ مجھے بیچ دو۔ کہا کتنا نفع دے گا؟ اتنا۔ آپ نے فرمایا تھوڑا ہے۔ کہنے لگا دگنا۔ آپ نے فرمایا تھوڑا ہے۔ کہنے لگا اور اس سے بھی دگنا۔ آپ نے فرمایا تھوڑا ہے۔ غصے میں آ کے کہنے لگا مجھے بتاؤ اگر یہ نفع بھی تھوڑا ہے تو اس سے بڑھ کر تمہیں کون نفع دیتا ہے، مجھے اس کا نام بتاؤ۔ حضرت عثمان نے کہا وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، نفع بڑھا دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے، مال تھوڑا ہو تو برکت دے دیتا ہے، رزق تھوڑا ہو تو برکت دے دیتا ہے۔ نظر میں تھوڑا ہے، استعمال میں زیادہ ہے، نظر میں ایک پیالہ ہے 200 صحابہ پی جاتے ہیں، نظر میں ایک کپ پانی ہے 200 صحابہ اس سے وضو کر جاتے ہیں، نظر میں ایک دودھ کا پیالہ ہے 80 صحابہ پی جاتے ہیں۔ اللہ نبیوں کے ہاتھ میں برکتیں دے کے معجزات لاتے ہیں، ولیوں کے ہاتھ میں برکت دے کے اللہ کرامت لے کے آتے ہیں۔ یہ ساری برکتوں کے قصے ہیں، یہ برکتیں ہیں، لہٰذا اللہ کے نام پر میں نے سب کچھ فی سبیل اللہ دے دیا۔ اور غلہ تقسیم ہوا، سینکڑوں اونٹ خالی کر دیے گئے، اور وہ یہودی دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے اس کو کروڑوں کی جگہ اربوں روپیہ دیا، مگر عثمان نے فروخت نہیں کیا۔ اور اللہ کے نام پر مدینہ کے قحط کے دور میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام چیزیں قربان کر کر اللہ کے ہاں ایک سعادت کا مقام اور حاصل کیا۔ اور وہ مقام بھی اس وقت بھی آپ کو یاد آیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی، صحابہ آتے گئے، نمازی بڑھتے گئے، مسجد تنگ ہو گئی۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان فرمایا مسجدیں تنگ ہو گئی ہیں، اس کو وسیع کر دیا جائے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اس وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہو کر مسجد کی وسعت کے لیے اہم کردار ادا کر دیا، اور اس کے بعد مسجد کو خوبصورت کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مسجد میں خوشبو کی دھونی شروع کر دی گئی، مسجدوں کو مزین کیا گیا، اور مسجدوں کے مؤذنوں کی اور قاریوں کی تنخواہیں مقرر کی گئی۔ اور یہ جو نماز جمعہ میں ہم 2 اذانیں دیتے ہیں، پہلی اذان جو آج کل ہم دے رہے ہیں یہ بھی حضرت عثمان غنی کا اضافہ ہے، اور صحابہ اکرام کی سنت بھی دین کا حصہ ہے۔ اور ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چلوں میرے صحابہ چلیں، وہ بھی دین ہے۔ حضرت بلال نے پڑھا تھا الصلاۃ خیر من النوم، آج وہ فجر کی اذان پوری دنیا میں
استعمال کی جاتی ہے وہ حضرت بلال کی سنت پوری کائنات میں دین بن گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان کا جو اضافہ فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا عمل ہے، یہ آج پوری کائنات کا ایمان بن گیا ہے، پوری کائنات کا اسلام بن گیا ہے۔ تو صحابہ کے ہاں سے بھی اللہ نے صحابہ کی سنتوں کو کائنات میں زندہ فرما کے آج ان کی عزتیں عظمتیں آپ کو دکھائی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو وسیع فرما دیا، پھر مدینہ کے اندر جب گرمی پڑتی، پیاس سے لوگ تڑپتے، مدینہ کے اندر پانی اکثر میٹھے نہیں تھے، ایک کنواں ہے جس کا نام بیر روما ہے، اللہ آپ کو لے کر جائے، کسی پتہ کرنے والے کو پتہ کر آپ پوچھئے گا، بیر روما کی طرف جائیے گا، اس کا کنویں کا پانی اتنا زیادہ میٹھا جو یہودیوں کی ملکیت تھا، مسلمان جب مسجد سے جاتے پسینے پسینے ہوتے، پیاس سے تڑپ جاتے، اس وقت وہ یہودی طنز کرتے کہ اگر یہ پینا ہے تو محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی صحابیت کی قمیضیں اتار دو، تب جا کر تمہیں بیر روما فری میں مل سکتا ہے۔ مگر وہ نہ مانے اور رسول پاک کے پیچھے چلتے رہے، بھوک کی حالت، پیاس کی حالت، لباس کی کمی، دولت کی کمی، ہر چیز کی کمی، مگر نبی پاک کو صحابہ نے نہیں چھوڑا اور حضور نے بھی صحابہ کو نہیں چھوڑا۔ مقناطیس سے بڑھ کر ان کا تعلق اللہ کے نبی سے قائم تھا۔ اس وقت یہودی طنز کرتے، مسکراتے، بڑے بڑے پیالے پانی کے بھرتے، چسکیاں لگا کے پیتے۔ صحابہ جب نماز سے باہر آتے، پیاس لگی ہوتی، یہودی ان کو دیکھ کر طنز کرتے کہ بس اس نبی کے پیچھے جاؤ، پیاسا رہنا پڑے گا، پسینے آئیں گے، گرمیاں لگیں گی۔ اور اس کنویں کا پانی ٹھنڈا بھی تھا، میٹھا بھی تھا، بہت خوبصورت پانی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید لے اور خرید کر اللہ کا نبی اس کو جنت کی ضمانت دے دے۔ حضرت عثمان آئے، میرے نبی سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعتاً جو اس کنویں کو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں اپنی زبان سے تمہیں گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں، جو اس کو خریدے گا سمجھے کہ اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، سوچ کا فرق ہے۔ آج ہمارے بینکوں میں اتنا پیسہ ہے، اگر ہمارا قلم اٹھ کر ہمارے چیک پہ آ جائے اور ہم کروڑوں کا چیک کاٹ کر اللہ کے نام پہ کوئی کام کر ڈالیں، مگر یہ سعادتیں جس وقت شیطان حملہ کرتا ہے رک جاتی ہیں۔ مگر یہ صحابہ تھے جن کو جنت کی خوشبو آتی تھی، جنت کا منظر نبی پاک کے چہرے میں نظر آتا تھا، جنت کے تمام گھر رسول پاک کے گھروں کی صورت میں نظر آتے تھے، جنت کی تمام حقیقت نبی پاک کے آئینے میں نظر آتی تھی، جنت کی حقیقتیں رسول پاک کے سامنے ان کو نظر آتی تھی، اور ایک ایک جنت کی نعمت کے بعد صحابہ کرام کے منہ میٹھے ہو جاتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر صحابہ کو ایمان کا شوق دلواتے، اسلام کا شوق دلواتے۔ تو اللہ کی قسم، حضرت عثمان نے یہودی سے کہا، کنواں خریدوں گا، کہا اتنی قیمت نہیں، اتنی قیمت ڈبل لوں گا۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کی نگاہیں بینک میں نہیں تھی، آخرت کا بینک تھا۔ حضرت عثمان نے اس وقت ڈبل قیمت ادا فرمائی۔ میرے نبی کو کہا، یا رسول اللہ، یہ بیر روما کی چابی ہے، آپ قبول کر لیجئے۔ میرے نبی نے مسکرائے، صحابہ کو دیکھا، حضرت عثمان کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کنویں کا افتتاح فرمایا۔ وہاں سے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، ذائقے دار پانی۔ آج بھی اس کنویں کے اندر پانی موجود ہے۔ جو مخصوص جگہوں کی زیارات کرتے ہیں ان حضرات کو پتہ چلتا ہے کہ بیر روما جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا وہ آج بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے خوشی کا اور اجر کا یہ باعث بنا تھا۔ آج اللہ نے اس پورے نظام کو دیکھ کر آپ کو سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کے اندر اللہ نے اپنی جھلک دکھائی ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی، آپ کا ایمان، آپ کا اسلام اور یہ تمام چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے صرف نبی کو دیکھا ہے، اور رسول پاک کے صحابہ نے انبیاء کی زندگی کو دیکھ کر جنت کی تلاش میں جان قربان کی،
مال قربان کیا، سب کچھ قربان کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جنہوں نے قرآن کی ایک قرات پر پوری امت کو جمع فرما کر ایک مصحف تحریر کیا جس کا نام مصحف عثمانی ہے، جو آج آپ کے سامنے آپ کی الماریوں میں رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے قرآن کی قرات میں اختلاف تھا اور گروپ بن گئے، مسائل کا شکار ہو گئے۔ پھر سیدنا عثمان وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی پوری کابینہ اور صحابہ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ قرآن کو جمع بھی کیا جائے گا اور اس کو مختلف ملکوں میں بھیجا جائے گا۔ سب سے پہلے 7 صحیفے حضرت عثمان غنی کے دور میں مختلف ملکوں میں بھیجے گئے ہیں، اور سب سے پہلے جب حبشہ کی طرف مسلمان بڑھے ہیں اس وقت سب سے پہلا ہجرت کرنے والا جو صحابی تھا وہ سیدنا عثمان بن عفان تھا۔ اس لیے آپ کو ذوالحجرتین بھی کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والے صحابہ، اور یہ وہ صحابہ ہیں جو حبشہ کے اندر اللہ کے دین کے نظام کو لے کر گئے تھے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں، اور وہاں پر نجاشی بادشاہ کو دین کی تعلیمات سے، قرآن کی قرات سے، ایمان کے اعمال سے ان کو مزین فرمایا ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خواب دیکھتے ہیں، آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے عمرے کا ارادہ فرمایا، 1400 صحابہ تھے، 70 قربانی کے اونٹ تھے اور کئی چیزیں آپ کے ساتھ تھی۔ آپ جب آگے بڑھے ہیں، کفار مکہ نے آپ کو پابند کر دیا، آپ مکہ میں نہیں آ سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ عثمان غنی کو مذاکرات کے لیے بھیجو اور یہ مکہ میں جا کر ان سے مذاکرات کریں کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ مکہ کے دیدار اور عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان تشریف لے کے مذاکرات شروع ہوئے۔ کافر آپ کے رشتہ دار بھی بہت سے تھے، انہوں نے کہا عثمان ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، جتنے طواف کرنا چاہو، صفا کی سعی کرو، مروہ کی سعی کرو، زمزم پی لو، حجر اسود کو چوم لو، مقام ملتزم سے چمٹ جاؤ، رات کو رہو دن کو رہو، گھومو طواف کرو، جتنا ہو سکتا ہے کرو، تمہیں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، مگر تم کر سکتے ہو مگر تمہارے پیغمبر نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم، کہاں بیت اللہ، کہاں مقام ابراہیم، کہاں زمزم، کہاں صفا، کہاں مروہ، کہاں یہ مزے، کہاں یہ لذتیں، کہاں اوپر بیت المعمور، کہاں اللہ کے فرشتے آسمان سے سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ کے مزے ہی مزے، نعمتیں ہی نعمتیں، لذتیں ہی لذتیں حرم میں ہوتی ہیں۔ مگر میں قربان جاؤں اس صحابی رسول پر جن کا نام عثمان بن عفان ہے۔ آپ نے کہا اگر میرے محمد نہیں آ سکتے تو عثمان طواف نہیں کرے گا، زمزم کو نہیں چکھے گا، حجر اسود کو بوسہ نہیں دے گا، صفا پہ نہیں جائے گا، مروہ پہ نہیں جائے گا، اور دنیا کو بتا دینا کہ صحابہ تو نبی کی ناموس ہیں اور حضور پاک کی عزت کے خاطر ہیں اور مدارات ہیں اور آپ کے نقال ہیں اور آپ کے آئینے ہیں، اور رسول کریم علیہ السلام سے ہٹ کر کوئی عمل بھی صحابہ نہیں کر سکتے۔ ظالموں نے مشہور کیا کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، اور میں قربان جاؤں 1400 صحابہ ایک طرف کھڑے ہیں، حضور پاک ہیں، بیت رضوان ہے، ایک بہت بڑا درخت ہے جس کے نیچے سارے صحابہ دائیں بائیں بیٹھے اور سینٹر میں میرے آقا علیہ السلام تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے ہم یہاں سے گھر واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے عثمان کا بدلہ نہ لے لے۔ اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ افواہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو آؤ بیعت کرو۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اسلام میں سب سے بڑی بیعت رضوان ہے جس میں اکٹھے صحابہ نے ایک وقت میں بیعت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بیعت کرنے کے بعد اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ محمد کا ہاتھ ہے۔ آج محمد الرسول اللہ کا صحابی اگر شہید بھی ہو گیا ہے تو حضور اس کی طرف سے آج بیعت کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم عثمان کا بدلہ لیں گے اور اس دنیا سے جائیں گے۔ اس سے دیکھ لو ایک صحابہ کی جان کتنی قیمتی ہے، ایمان کتنا قیمتی ہے، عزتیں کتنی قیمتی ہیں، رفتیں کتنی قیمتی ہیں، بلندیاں کتنی قیمتی ہیں۔ آج صحابہ کا تعارف ہمارے
ہمارے بچوں کو نہیں ہوتا، بڑوں کو نہیں ہوتا، چھوٹوں کو نہیں ہوتا۔ آج عیسائی ہیں، انہوں نے بھی نام رکھا ہوا ہے، عمر مسیح، یوسف مسیح، عیسیٰ مسیح، فلاں فلاں فلاں، لیکن خدا کی قسم ہمارے بچوں کو ان اصحاب کا، ان ہستیوں کا تعارف کوئی نہیں ہوتا۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی کریم کی یہ بیعت رضوان کہتے ہیں، اور قرآن نے کیا جملہ کہا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ جس وقت عثمان کے مقابلے کے لیے حضور پاک کے دست مبارک پہ بیعت ہو رہی تھی، اس وقت میرا اللہ تمام ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ یہ سرٹیفکیٹ ہے، اور اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ ان صحابہ میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی بھی تھی تو اس وقت بیعت رضوان کا جو مبارک لمحہ تھا، خدا کی قسم وہ جذبات تھے، وہ لمحات تھے۔ میرے نبی رحمت للعالمین تھے، آپ نے کبھی کسی چونٹی کو بھی نہیں مارا، آپ نے کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ مگر عثمان شہید اگر ہو گئے ہیں، آج میرے نبی کی تلوار بھی اٹھی ہے اور صحابہ بھی کھڑے ہیں، اور 1400 صحابہ اس بیعت رضوان میں شریک ہیں، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ قویا عزیزا۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت عثمان 45 لاکھ مربع میل کے بعد خلافت اسلامیہ کے نظام پہ قائم ہوئے، اور آپ نے کچہریاں قائم کی، مسجدوں کی بنیادیں بنائی، جاگیریں قائم کی، اور اس کے بعد چراگاہیں قائم کی، اور آپ نے بیواؤں کے حصوں کی تقسیم اور ان کی مدد کے لیے بڑے بڑے رفاہی ادارے قائم کیے۔ کئی مسجدوں کے اندر آپ نے امامت کے ساتھ مؤذن اور خطیب ان حضرات کے تعین کیے، اور مسجدوں کو مقام دلوایا، مسجدوں کی شان بڑھائی، مسجدوں کے نظام کو بڑھایا۔ مگر یہ فتوحات اور یہ شرم و حیا اور یہ صحابیت کا رتبہ اور نبی پاک علیہ السلام کے داماد ہونے کا شرف، اور آسمان پر عثمان کے چرچے، زمین پر عثمان کے چرچے، یہ تمام کی تمام چیزیں بلوائیوں کو، خارجیوں کو، رافضیوں کو منظور نظر نہ ہو سکی۔ کوفہ کیا، بصرہ کیا، مصر کیا، ہر طرف سے یہ بلوائی آئے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کی ذات پر، صفات پر اعتراض کیے، اور اقربا پروری کے الزامات لگاتے رہے، اور آپ کو محصور کر دیا گیا، اور ذوالقعدہ کے مہینہ سے آپ کا محاصرہ بالکل مسجد نبی کی سائیڈ والے گھر میں کیا گیا۔ 40 دن تک آپ محاصرے میں رہے۔ حضرت علی یہاں پر بھرپور دفاع کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے صحابہ میں حضرت حسن، حضرت حسین اور 700 صحابہ کے قریب باقی تمام صحابہ اس وقت حج کے سفر پہ تھے۔ جو صحابہ موجود تھے ہر ایک نے کہا اگر حضرت علی شجاعت والا ہے، آج اس کی شجاعت کس کام آئے گی جب تک عثمان کا دفاع نہ کروں۔ بڑے بڑے صحابہ نے پیشکشیں کی، مگر آپ نے فرمایا مجھے محبوب کا فرمان یاد ہے، میں اپنی ذات کے لیے مدینہ کی مسجد میں خون نہیں بہاؤں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، سارے کے سارے ایک طرف ہے، مگر میں آپ کو مقابلے کی اجازت نہیں دیتا۔ پانی بند ہے، روٹی بند ہے، سب کچھ بند ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا دل اور سینہ رسول پاک کی ذات سے جڑا ہوا تھا، اور محبوب کے عشق میں آپ ڈوبے ہوئے تھے، اور قرآن کے عشق میں آپ ڈوبے ہوئے تھے، اور 40 سال کے اندر آپ کی 40 دنوں کی زندگی اللہ نے دکھائی ہے۔ جب آپ کی اہلیہ نے آپ کو پوچھا کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، آپ نے فرمایا قرآن پڑھتا ہوں، کھانا بھی پورا ہے، اور قرآن پڑھتا ہوں، پینا بھی پورا ہے۔ 40 دن جب آپ کے بیت گئے، کھڑکی کھول کر آپ نے دائیں بائیں دیکھا، صحابہ اکرام کھڑے ہیں، ہر ایک سمجھتا ہے شاید عثمان ہمیں مقابلے کا کہہ دیں، مگر آپ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم دیکھو ایک وقت تھا میں نے مسجد نبوی کی زمین کو وسیع کیا تھا، بیر روما کو میں نے خریدا تھا، تبوک کا موقع آیا، میرے نبی نے فرمایا لاؤ بھائی لاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد ہو رہا ہے۔ آپ نے اونٹ بھی دیے، تلواریں بھی دی، ہزاروں دینار دیے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کچھ اور ضرورت ہے، پھر آپ نے اور دیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کچھ اور ضرورت ہے، پھر آپ نے اور دیا۔ آپ نے لوگوں کو خطاب کر کر کہا لوگوں مسجد نبی تنگ ہو گئی، کس نے وسیع کیا؟ کہا آپ نے۔ بیر روما کا کنواں تمہیں نہیں ملا تھا، کس نے خرید کر دیا؟ کہا آپ نے۔ تبوک کے موقع پہ اللہ نے کس سے بڑا کام لیا؟ کہا آپ سے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میرا اللہ مجھے جزا دینے والا ہے، مگر خدا کی قسم آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا
پاجامہ لے کر آؤ، پاجامہ میں نے آج تک چادر پہنی ہے اور چادر پہن کر میں نے اپنی حیا کو بچایا ہے، لیکن اب میں شہید ہونے والا ہوں، میرے صحابہ بیوی سب دور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ دھوتی میری اتر جائے اور مجھے بے حیائی کا سامنا کرنا پڑ جائے، جاؤ میں آج چادر نہیں پہنوں گا، میرا فلاں پاجامہ ہے جو میں نے سلوا کے رکھا ہوا تھا۔ بیوی نے پاجامہ دیا اور دینے کے بعد آپ نے وہ پہنا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کتنے ظالم ہو، تم نے مجھے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ پھر سامنے دیکھا، پردے ہٹ گئے، میرے حبیب کا دیدار خواب میں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عثمان صبح ہو گئی ہے، شام تک ہمارے پاس پہنچ جانا، ہم تمہارا انتظار کریں گے، روزہ انشاءاللہ ہم اکٹھا کھولیں گے۔ پھر آپ کے اوپر ظالم باتوڑ حملہ کرنے آئے، ایک نے آپ کی داڑھی مبارک کو کھینچا، آپ نے فرمایا ہائے میرے حبیب کی سنت کے ساتھ جو تو کر رہا ہے اللہ تیرے ساتھ کیا کرے گا، ہاتھ شل ہو گیا۔ دوسرے نے پیچھے سے دھکا مارا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کی دیوار پہ گرے۔ تیسرے نے پیچھے سے آپ کو مارا اور آپ کے دماغ میں چوٹ آئی، آپ نیچے گرے۔ ایک ظالم نے خنجر آپ کے پیٹ میں ڈالا اور آپ کے خون کے فوارے اوپر سے اٹھے۔ آپ کی اہلیہ نائلہ اوپر سے دیکھ رہی تھی، وہ بچانے کے لیے آئی۔ 5ویں ظالم نے ایک خنجر مارا، ان کی چاروں انگلیاں کٹ کے گر گئی۔ حضرت عثمان غنی اس چیز کو دیکھتے رہے، پھر آپ فوراً گرے ہیں اور قرآن سامنے کھلا ہوا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس پر آپ کے خون کے قطرے گرے ہیں اور آپ اس دنیا سے جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ 85 سال کی عمر ہے، ظلمے کا دن ہے، 18 ذی الحجہ ہے۔ خدا کی قسم ظالموں نے پھر بھی 3 دن تک آپ کی لاش کو اٹھانے نہیں دیا اور اس کے بعد صحابہ نے ہمت کر کر رات کے اندھیروں میں آپ کی لاش کو اٹھایا ہے اور جنت البقیع میں نماز جنازہ ادا کر کر آپ کی تدفین کر دی گئی ہے۔ یہ ایک ستارہ تھا جو آسمان پہ چمکتا تھا، اب بھی یہ چمکتا ہے، قیامت کو بھی یہ چمکے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو کر حوض کوثر کا پانی آپ میں انشاءاللہ تقسیم کرے گا۔ اس حوض کوثر سے پانی وہ بندہ پیے گا جو میرے نبی کو سب سے آخری نبی مانتا ہو، جو سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول مانے، سیدنا عمر کو خلیفہ دوم مانے، سیدنا عثمان کو خلیفہ سوم مانے، سیدنا علی کو خلیفہ چہارم مانے۔ جو ان صحابہ کو نہیں مانتا وہ حوض کوثر سے دور ہے، میرے نبی کی شفقت سے دور ہے، میرے نبی کی رحمت سے دور ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا میری امت آئے گی، میں اٹھ کے دوڑوں گا اپنی امت کو پکڑنے کے لیے، لیکن میرا اللہ ایک دیوار ڈال دے گا، وہ ادھر رہ جائیں گے، میں ادھر رہ جاؤں گا۔ میں اپنے اللہ سے کہوں گا اصحابی اصحابی اصحابی، یا اللہ یہ میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں، آج دیوار کیوں حائل ہو گئی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اللہ فرمائیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا ان ظالموں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے تھے۔ میرے نبی جب یہ سنیں گے آپ فرمائیں گے سحقن سحقن سحقن، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، لمن بدل بعدی دینی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدلا۔ ان ظالموں نے صحابہ کے جسموں میں تشدد کیا ہے، ان ظالموں نے صحابہ کے ایمان پہ شک کیا ہے، ان ظالموں نے صحابہ کے اسلام میں شک کیا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد یہ میرے صحابہ کی ذات پر، صفات پر، ایمان پر، ان کے تمام درجوں پر اعتراض کرتے ہیں اور ایک عدالت لگا کر انصاف کے تقاضے پورا کر کر سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر ہوں، عثمان ہوں، تینوں صحابہ کو صحابہ کے لسٹوں سے خارج کرتے ہیں اور ان کو صحابی ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ان کے اسلام کا بھی انکار کرتے ہیں۔ چند صحابہ کو لے کر عقیدت، عزت، عظمت، عام چیزیں رکھتے ہیں اور باقی صحابہ کی زندگی، ان کا جہاد، ان کی دولت، ان کی سخاوت، مسجدوں کی تعمیر، بیر روما کی خریداری، میرے نبی کی محبت اور رسول پاک کی دو بیٹیاں جس کے نکاح میں ہیں، اس صحابی کو ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اور جو حضرت علی کی صاحبزادی حضرت عمر کے نکاح میں چلی گئی تو کیا کہتے ہیں؟ یہ حضرت علی کی صاحبزادی نہیں، لے پالک بیٹی تھی، لے پالک بیٹی تھی، حضرت عمر سے بغض رکھنے کے لیے۔ ایک صاحبزادی حضرت عمر کے نکاح میں تھی، حضرت علی سسر ہیں، حضرت عمر داماد ہیں۔ حضرت علی کی صاحبزادی کو یہ صاحبزادی نہیں مانتے،
اور کہتے ہیں اگر صاحبزادی تھی بھی تو جبر کے ساتھ عمر نے اپنے دور خلافت کی قوت استعمال کر کے جبرن شادی کر لی. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. یہ اپنی زبان سے کہا کریں. ہم رسول پاک کو خاتم النبیین مانتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول مانتے تھے، مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، اور صحابہ کا باپ مانیں گے، صحابہ کا استاد مانیں گے، صحابہ کا مدرس مانیں گے، صحابہ کا امام مانیں گے. اور صحابہ کو رسول پاک کی زندگی میں 17 نمازیں جس نے پڑھائی ہیں وہ کوئی صحابی نہیں ہے سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھنا، دفاع کریں آپ اپنے صحابہ کا دفاع کریں. حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہیں اور دونوں کے روزے دنیا میں نہیں ہے، جنت میں ہیں. دنیا میں نہیں ہے، جنت میں ہے. باقی صحابہ جنت میں منتقل ہوں گے، یہ تو ہیں ہی جنت میں، یہ تو ہیں ہی جنت میں. ابھی حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے اس جگہ پہ، مگر آئے نہیں ہیں ابھی. ان سے پہلے جو اس وقت موجود ہیں وہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، اور اس کے بعد کون ہیں؟ عمر بن خطاب. اور 3 سلام پڑھنے ہوتے ہیں جب آپ جائیں نا عمرے پہ. کتنے سلام ہیں؟ 3. رسول پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جی. دوسرا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر. تیسرا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا عمر، یا عمر. یہ 3 سلام ہیں. 2 چھوڑو گے 1 کرو گے وہ قبول نہیں ہے. 2 چھوڑو گے 1 کرو گے وہ صلاۃ سلام قبول نہیں ہے. 2 کرو گے 1 چھوڑو گے وہ بھی قبول نہیں ہے. 3 کو کرو گے قبول ہے، 1 کو چھوڑو گے بھی وہاں پہ صلاۃ والسلام قبول نہیں ہے. یہ ہے حضرت عمر، رفیق فی الدنیا و رفیق فی الآخرہ. دنیا کا ساتھی، روزے کا ساتھی، آخرت کا ساتھی، حشر کا ساتھی، حوض کوثر کا ساتھی. جنت ابو بکر کی الگ ہے مگر رہائش اس کی رسول پاک کی جنت میں. یاد رکھیں، آپ کی خواہش تھی حضرت ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ جنت میں. تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان کی شہادت 18 ذی الحجہ بروزہ جمعۃ المبارک، آپ نے بہت بڑی عمارت اسلامیہ کو قائم فرما کے اپنے تن من کو قربان کیا ہے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں، آپ کے روضہ میں، آپ کی مسجد میں آپ نے خون بہاؤ سے بچنے کے لیے اپنی جان اللہ کے ہاں سپرد کر دی، اور اللہ کے ہاں جا کے ملاقات ہو گئی، اور اللہ کے نبی کے ساتھ آپ نے روضہ کھولا ہے. یہ ذی الحجہ کا تقاضا ہے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ قربانیوں پہ اختتام ہو رہا ہے. اس کے بعد جو محرم ہے وہ بھی قربانیوں سے ابتدا ہو رہی ہے. ذی الحجہ کے انتہا پہ اور محرم کے شروع میں حضرت عمر فاروق کی شہادت کا انشاءاللہ تفصیلی نظام آئے گا. مگر آج ہمارے ہاں یہ جو قاضی نئے ہیں یہ صرف اور صرف محرم الحرام میں 10 محرم کے شہداء کا تذکرہ کرتے ہیں پوری زندگی میں، جبکہ ہمارا یہ مطالبہ اور تقاضا اور خواہش اور ایمان ہے کہ ہر صحابی شہید ہے، اور ہر صحابی میں کچھ جہاد کے شہید ہیں، کچھ کربلا کے ہیں، کچھ مختلف مقامات پہ ہیں. جب کسی صحابی کا موقع آئے کم از کم بھائی ان کی یاد تو تازہ کرو. صحابہ کی سیرت ایسی ہے، ہمیں پڑھنے کے لیے کئی کتابیں لانے پڑتی ہیں اور ان کو رٹے لگانے پڑتے ہیں، اور کئی سال گزر جاتے ہیں مگر ہم صحابہ کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتے. اور اس سیرت سے اوپر جو اس کے امام ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت کو بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا قیامت تک. ہاں اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں، اور جہاں سیرت بیان ہونی چاہیے تھی وہاں لوگ صرف نعتیں پڑھ کے اپنے گھروں میں منتقل ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو اصحاب رسول کی محبت، عزت، عقیدت نصیب فرمائے. اور ان جیسی قربانیاں آج ہماری دولتیں، مال ہیں، اللہ کے نام پہ ہم قربان کریں. جسمانی قربانی بھی ادا ہو، روحانی قربانی بھی ادا ہو. ذی الحجہ میں قربانیاں کا اختتام ہو رہا ہے، محرم سے پھر قربانیوں کا آغاز ہو رہا ہے. آپ کو بتایا جائے گا یہ سب صحابہ کی قربانیوں کا محور ہے. جو دین آپ کے پاس ہے، یہ مسجد آپ کے پاس ہے، یہ مدرسہ آپ کے پاس ہے، یہ داڑھی آپ کے پاس ہے. باہر نکلیں گے کوئی نہیں پوچھے گا، اندر آئیں گے کوئی نہیں پوچھے گا، نماز پڑھیں گے کوئی نہیں پوچھے گا. ہم ان لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں انسانوں سے اعلیٰ ہیں جہاں پر نماز پر، داڑھی پر، پردے پر، حجاب پر، ایمان پر، اسلام پر، شریعت کی پابندیوں پر
پوچھ گچھ ہوتی ہے، شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ابھی تک آزادانہ اسلام نصیب فرمایا ہے، اور اللہ ہمیں اسی آزادی اسلام کے ساتھ دنیا میں اسلام کے پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔